رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم میں بیان ہونے والے ان اوصاف کا ذکر کر رہے تھے کہ مومن اگر ان اوصاف کو اپنا لے تو اللہ کی نگاہ میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے کچھ اعمال تو اتنے بہترین ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ اپنا لے تو اللہ تعالیٰ انہیں عباد الرحمن میں شامل کر دیتا ہے، یعنی وہ رحمان کے بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں پہلے رحمان کا تعارف کرایا کہ رحمان ہے کون۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ رحمان کا تعارف ہو رہا ہے کہ اس رحمان پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آئے گی، یہ رحمان ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کی تسبیح و تحمید ذکر کرو۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ رحمان اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، وہ رحمان ہوتا ہے۔ رحمان وہ کہ جس نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان میں موجود ہر شے کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ فاسأل به خبیرا، ذرا پوچھ تو لو باخبر رہنے والوں سے۔ قالوا وما الرحمن، لوگ یہ کہتے تھے یہ رحمان ہے کون؟ تو اللہ نے یہ اپنا تعارف کرایا۔ الرحمن، رحمان وہ ہے هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر۔ رحمان تو وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو ایک کے پیچھے دن اور رات کو ایک کے پیچھے ایک بھیجتا ہے، یہ رحمان کی قدرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رحمان کی قدرت کے بعد فرماتا ہے اب اس رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو تو پھر ان اوصاف کو اپنا لو، اللہ تمہیں اپنے بندوں میں شامل کر لے گا۔ آج تک ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، رحمان کا بندہ بننے کے لیے بہت جتن کرنے پڑیں گے، بہت نمازیں پڑھنی پڑیں گی، بہت نوافل پڑھنے پڑیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے کہ رحمان کا بندہ وہ بن سکتا ہے لمن اراد ان یذکر، جو اللہ کی کائنات میں غور کر کے نصیحت حاصل کر لے، قرآن کریم پڑھ کے اس سے نصیحت لے لے، وہ رحمان کا بندہ بن جائے گا۔ قرآن کریم پر غور کرنے میں، قرآن سے نصیحت لینے میں، اللہ کی کائنات میں غور کرنے میں کوئی بہت مشکل کام نہیں لگتا، کوئی بہت وقت نہیں لگے گا، بلکہ فرمایا تھوڑا سا وقت نکال کر اس میں غور و خوض کر لو، نصیحت لے لو، اس سے دین کی بات سیکھ لو، دین سے نصیحت لے لو، بس یہ عمل تمہیں رحمان کا بندہ بنا دے گی۔ او اراد شکورا، یا وہ بھی رحمان کا بندہ بن سکتا ہے جو رحمان کا شکریہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس رحمان کی کتنی نعمتیں ہیں، وہ ہمیں دنیا میں بھی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، آخرت میں بھی اس نے دینی ہے۔ اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کر لے۔ ایک بندہ خالی شکر والی خوبی اپنا لے، اللہ اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ دنیا میں کسی کو راضی کرنا ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی دوست ہو یا کسی کمپنی کا باس ہو یا کسی دکان کا مالک ہو، اس کے لیے لاکھوں کام کرنے پڑتے ہیں کہ کسی طرح یہ راضی ہو جائے، میں اس کے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کائنات پر غور کر کے نصیحت لے لو، میری نعمتوں پر شکریہ ادا کر لو، میرے بندے بن جاؤ گے، خاص بندے، عباد الرحمن، خاص بندے بن جاؤ گے میرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الحمدللہ رأس الشکر، اللہ کی نعمت پر اگر بندہ خالی یہی کہہ دے الحمدللہ، دراصل یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہنا۔ کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کوئی غور ہی نہیں کرتے۔ نعمتوں کے اندر اگر آپ کاؤنٹنگ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ نعمت ہے، جو پیتے ہیں وہ نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہماری غذا ہضم ہوتی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ غذا، اس کی گندگی، اس کا فضلہ پاس ہوتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کا تعلق نعمتوں سے ہے، جن باتوں کا تعلق نعمتوں سے ہے، ہمارے دین نے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی دعا سکھائی ہے جس پر الحمدللہ آتا ہو۔ مثلا کھانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اس میں شکر ہے اللہ کا، اللہ کی حمد ہے۔ ہم واش روم سے نکلتے ہیں جب بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت دے دی، کیونکہ وہ نعمت ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے، یورین پاس نہیں ہوتا یا انہیں کوئی معدے کی بیماری ہو جاتی ہے، آپ ان سے پوچھیں کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں وہ، تو یہ نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن کا ہر معاملہ خیر ہوتا ہے، خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ان اصابت ہو، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، اور اگر اسے کوئی آسانی میسر آتی ہے، رب کی کوئی نعمت میسر آتی ہے تو شکرہ، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکریہ کی توفیق مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا ذکر کرتے رہیں اور ہمیں توفیق دے کہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ قرآن کریم میں بہت سی دعائیں سکھائی گئی ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے میری نعمتوں سے اور مستفید ہوگے، لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ ایسا عمل ہے شکریہ، ایک چھوٹا سا عمل ہے، الحمدللہ کہنا شکر ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا کہ رب نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ شکر ہے، آپ چاہے اردو میں کریں، یہ شکر ہے۔ فرمایا مومن ہر حال میں خیر پر رہتا ہے، اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بھی سکھائی ہیں جس میں شکریہ ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے ان باتوں پر شکریہ ادا کرنے کی، ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے والدین پر کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے لیے میری اولاد کو اچھا کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تو تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں اور تیرا فرما بردار ہوں۔ بہترین دعا ہے شکریہ کی۔ تو اگر ہم بھی اپنے اندر شکر کرنے کی خوبی اور یہ صفت اپنا لیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن میں شامل کر لے گا، اور عباد الرحمن میں شامل ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس خوبی کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔